اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ان کے کفر اور قول کی وجہ سے بھی جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ یہودیوں کے متعلق یہ گفتگو جاری ہے۔ انہوں نے دو قسم کی بد عقیدگیاں کی، دو قسم کی خرابیاں کی۔ ایک ان کا کفر یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اور دوسرا انہوں نے جو میں نے کل عرض کی تھی کہ اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ایک انہوں نے جناب حضرت مریم پر بہتان باندھ دیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدرت کا انکار کر دیا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم نے ایک تو یہ کفر کیا ہے کہ میری قدرت کا انکار کر رہے ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پنگوڑے میں میرا عیسیٰ خود بول کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ دنوں کا ہے، اور وہ خود بول کر کہہ رہا ہے، تم پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہو اور میری پاکیزہ بندی پر تم تہمت لگا رہے ہو، تو یہ دو قسم کی چیزیں جو تمہارے اندر بد عقیدگیاں تھیں، یہ دو خرابیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک میں اپنے نبی سے کلام کروایا کہ قال انی عبداللہ، میری ماں پر تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم نے ایک گمان کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، تم شک میں ہو۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب یہ پلاننگ ہوئی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کریں گے،
یہودیوں کی پلاننگ تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ نے اپنے 17 سپاہیوں کو لیا، حواریوں کو لیا، اور آپ ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں نے باہر سے گھیرا بنا لیا، اب عیسیٰ کو ہم قتل کریں گے۔ بندوں کی تعداد 19 بھی ہے، 12 بھی لکھی گئی ہے، اصح ترین قول کے مطابق 17 لکھی گئی ہے۔ جب وہ دروازے پہ دستک دے رہے تھے کہ عیسیٰ تم باہر آؤ، ہم تمہیں آج قتل کر دیں گے، تو اس وقت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا، تم میں سے کون ہے جو آج میرے لیے اپنی جان دے گا اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ 17 لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے جناب عیسیٰ، میں آپ کی خاطر اللہ کی رستے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے اسے پکڑ کے قتل بھی کیا، سولی پر لٹکا کر کہنے لگے، لو ہم نے جناب حضرت عیسیٰ کو قتل بھی کیا ہے اور سولی پر بھی لٹکا دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم شک میں مبتلا ہو، تم شک میں مبتلا ہو۔ قرآن نے واضح طور پر انہیں یہ بتا دیا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا۔ قرآن کہتے ہیں قتل انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ نبی کے قتل پر اتنا پختہ یقین بھی رکھ رہے ہیں اور اتنا اس کے در پہ ہیں کہ اس کا مطلب ہے اگر عیسیٰ ہوتے تو یہ قتل کر دیتے۔ لہٰذا ان کے یہ جملے جو بول رہے ہیں یہ کفریہ جملے ہیں، اور انہوں نے نبی کو قتل نہیں کیا تب بھی انہیں اتنا ہی گناہ ملے گا، اس لیے کہ کوشش تو ان کی ہے، تمنا تو ان کی ہے نا نبی کو قتل کریں، تو اس لیے ہم اتنا ہی ان کے لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قرآن کی حقانیت کئی دفعہ آیات کے ذریعے میں نے بیان کی ہے، لیکن قرآن پاک ایسی لچپال کتاب ہے جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کی ہیں، اور کوئی شخص بھی قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ تو یہ جو سسپینس کریٹ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام میں واضح کر دیا، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی، ہم نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ تو یہ لوگ جو بار بار حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی صحیفہ لے کے آئیں جس میں ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے ہمارے کلیم لے کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ کلیم نے پوری تورات لا کر ان کے سامنے رکھی تھی، یہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ قرآن تو آپ کے معجزات کا، آپ کی حقانیت کا، آپ کے آخری رسول ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے۔ ان بدبختوں نے نہ تورات کو مانا تھا نہ یہ قرآن کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔